السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمیں جس موضوع سے متعلق بات کرنی ہے وہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کون سے ادارے میں داخل کروائیں، چاہے وہ عصری ادارے کا انتخاب ہو چاہے وہ دینی ادارے کا انتخاب ہو۔ ان میں ہم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں کو کیسے ٹھیک کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، وہ ہم آج ڈسکس کریں۔ ذہن میں رکھیے کہ اولاد والدین کے لیے ایک سرمایہ ہوا کرتی ہے، جن کے لیے والدین اپنی خوشی، اپنا پیسہ، اپنی محنت، گرمی، دھوپ، چھاؤں، غرضے کے اپنی خوبصورتی اور جوانی تک کو داؤ پر لگا کر انہیں خوشیاں فراہم کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اولاد کی اچھی تربیت، اولاد کی تعلیم اور روشن مستقبل ہی والدین کے خوابوں کی تعبیر ہوا کرتا ہے اور ان کی تکمیل ہوتی ہے، ورنہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ایک باپ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، دوپہر دیکھتا ہے نہ شام دیکھتا ہے، گرمی، سردی، جاڑا، سب کچھ میں اپنی جوانی تک کو جھونک دیتا ہے اپنی اولاد کی صرف ایک مسکراہٹ کے لیے۔ اسے سب تھکاوٹ بھول جاتی ہے جب وہ گھر میں آتا ہے اور اپنی اولاد کے چہرے پر وہ مسکراہٹ دیکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے لیے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ان ازواج کو، بیویوں، اور اسی طرح سے ہماری اولاد کو، ذریت میں اولاد آ جاتی، ذریاتنا قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اللہ تو ہمیں دعا سکھلا رہے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی بھی ہے کہ نہیں؟ بلکہ میں اس سے بڑھ کر آگے ایک اور بات کہوں گا کہ بڑھاپے میں بہت زیادہ لوگوں کی پریشانی کا ذریعہ، یقین مانی بہت سارے لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، وہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کی اولاد نہ ہوتی تو وہ زیادہ سکھی ہوتے اور وہ سکھ کا سانس لے رہے ہوتے۔ اکثر اوقات بعض اولاد کی وجہ سے والدین دکھ میں، پریشانی میں اور آخری عمر میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آج ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ چند ایسی غلطیاں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو شروع میں داخل کرواتے وقت ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اور پھر ان کا خمیازہ ہمیں پوری عمر بھگتنا پڑتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے چند ان غلطیوں کا جائزہ لیتے ہیں جو ہم سے ہوتی ہیں بچے کو داخل کرواتے وقت۔ بچوں کو داخل کرواتے وقت جب ہم کسی ادارے میں لے کر جاتے ہیں تو ہمیں صرف اس کا نام اور اس کی شہرت وہ مطلوب ہوتی ہے کہ بھئی ہم دوسرے 10 لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہمارا بچہ فلاں مدرسے میں پڑھ رہا ہے، فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے، فلاں کالج میں پڑھ رہا ہے، فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ وہاں نصاب تعلیم کیا ہے، وہاں کا نظام کیا ہے، وہاں کا تربیتی سسٹم کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کوئی اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہوتا، اور ہم آرام سے اپنی قیمتی ترین متاع، میں عرض کر رہا ہوں قیمتی ترین متاع، قیمتی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے۔ اگر انسان کی اپنی وہ جان کو بھی خطرے میں ڈال لیتا ہے اپنی اولاد کی وجہ سے، اور اس کے بعد انسان کو اپنے پیسے سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ پیسہ بھی سب کچھ اپنی اولاد پر صرف کرتا ہے، تو اپنی قیمتی ترین متاع، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اولاد ایسا نہیں ہے کہ بس پیدا کی اور چھوڑ دیا، نہیں، اس کے اوپر محنت کی ضرورت ہے۔ دوسری بڑی ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل، ہم اس میں بچے کی دلچسپی کو ہم نے ملحوظ خاطر نہیں رکھنا ہوتا۔ بچہ کچھ اور بننا چاہتا ہے، ہم اسے کچھ اور بنانا چاہتے ہیں۔ بچہ کرکٹر بننا چاہتا ہے، میں اسے امام صاحب بنانا چاہتا ہوں۔ بچہ کرکٹر بننا چاہتا ہے، میں اس کو سائنسدان بنانا چاہتا ہوں۔ تو اگرچہ چھوٹے بچوں کے بارے میں تو ہمیں خود ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن جو بالغ بچے ہیں، جو بڑے بچے ہیں، کم از کم ان سے دلچسپی تو ہمیں معلوم کرنی چاہیے کہ بھائی آپ کیا کرنا چاہتے ہو۔ یقین مانیے اگر یہ چیز آپ معلوم کر لیتے ہیں تو بہت سارا آپ کا کام، بلکہ آدھے سے زیادہ کام آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچے کی اسی فیلڈ میں دلچسپی ہوگی جس فیلڈ میں آپ نے اس کو داخل کروایا، تو آپ کا کام نہیں ہے، وہ خود شوق سے پڑھے گا اس کو۔ لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ہم اسے انجینئر بنا رہے ہیں، بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے، ہم اسے کسی اور کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، تو یہاں بھی ایک بہت بڑی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم جو ادارہ ہے، چاہے وہ عصری ادارہ ہے چاہے وہ دینی ادارہ ہے، عصری تعلیم وہاں پڑھائی جاتی ہے، دینی تعلیم وہاں پڑھائی جاتی ہے، اس کے انتخاب میں بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہمارا انتخاب کیسا ہوتا ہے، عجیب و غریب، کیا یہ والا اسکول نا کافی قریب ہے، یہ مدرسہ اصل میں ہمارے گھر کے کافی قریب تھا، میں نے بچے کو یہاں داخل کر دیا۔ انتخاب کی صورتیں بتا رہا ہوں جو ہمارے پاس جوابات ہوتے ہیں۔ وہ جی اصل میں جو اس ادارے کے پرنسپل صاحب ہیں نا، ان سے ہمارا گھریلو ریلیشن ہے۔ وہ جی ہمارا محتمم صاحب کے ساتھ نا، جو ادارے کے دینی ادارے کے مدرسے کے ذمہ دار ہیں، ان سے ہمارا بڑا لنک ہے، بڑا ان سے تعلق ہے۔ ہم نے کہا کہ وہاں بچے کو داخل۔ اب محتمم صاحب یا پرنسپل صاحب پڑھا نہیں رہے ہیں، ہر ادارے کا نظم و نسق، ہر ادارے کی ترتیب، ہر ادارے کی ساری چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ یہ ہم نے کبھی اداروں کے اندر جا کر دیکھا ہی نہیں، بس ہمیں باہر سے ہر ادارہ اسکول لگتا ہے یا مدرسہ لگتا ہے، لیکن اندر کا نظام ہے، تربیت، تعلیم، اصول و ضوابط، قوانین، سب کچھ فرق ہوتا ہے۔
اس لیے چاہے وہ عصری تعلیم کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ دینی تعلیم کے لحاظ سے ہو، اچھے ادارے جن کو آپ بہت اچھا ادارہ کہتے ہیں، جہاں سے بڑے بڑے لوگ پڑھ کر، باکردار لوگ پڑھ کر نکلے ہیں، ان کو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ انگلیوں پر گنے جانے والے ادارے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر کیا ہمارا یہ انتخاب درست ہوگا؟ ایک اور بہت بڑی غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر چھوٹے بچے کو تو آنا جانا رہتا ہے، جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو مدارس میں بھی اور کالج اور یونیورسٹی کے اندر بھی والدین نے کبھی اندر جا کر نہیں دیکھا۔ مدارس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ 8 سال بچہ وہاں پر پڑھ رہا ہے، کسی نے جا کر دیکھنا نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کس لیول کا وہ پڑھ رہا ہے۔ تو ہم نے کبھی جا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی ہے کہ بھئی وہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اب کبھی ہم کالج کے اندر نہیں گئے، کبھی ہم یونیورسٹی کے اندر نہیں گئے، جب ہم اندر داخل نہیں ہوتے ہیں، کبھی دیکھتے نہیں ہیں، ان کے ٹیچر سے نہیں ملتے، تو ہمیں کیا پتا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ تو کیوں اتنا بڑا جو سرمایہ آپ کا ہے، اتنی بڑی قیمتی متاع ہے آپ کی، اس کے بالے سے ہم کتنے غیر مطمئن ہیں، جن کے لیے میں کما کر لا رہا ہوں اور میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ جان سکوں کہ ان کی تعلیم کیسے چل رہی ہے، تربیت کیسے چل رہی ہے۔ یقین مانیے اگر یہی صورتحال رہی تو جب میں بڑھاپے میں پہنچوں گا نا، جب مجھے ان کی ضرورت ہوگی، انسان انہی پہ بیس کرتا ہے، ان کی جب ضرورت ہوگی وہ کہیں گے اس کو سائڈ پہ لگاؤ، ہمیں آپ کے کھانسنے سے تکلیف ہوتی۔ بیٹے کہتے ہیں نا، اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں تم کھانستے ہو ہمیں تکلیف ہوتی، تم کھانستے ہو جراثیم جو ہے ہمارے اندر منتقل ہو۔ اب میں وہ چیزیں ذکر کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو داخل کروانا ہو، چاہے دینی ادارے میں چاہے عصری ادارے میں، سب سے پہلے آپ نے جس ادارے کے اندر داخل کروانا ہے اپنے بچے کو، تو اس کا مقصد اور اس کا نظام تعلیم اس سے چیک کریں۔ دوسرے نمبر پر جو آپ نے دیکھنی ہے چیز، ان کا تعلیمی معیار کیا ہے۔ تو صرف نصاب نہیں دیکھنا، نصاب بھی دیکھنا ہے اور تعلیمی معیار بھی دیکھنا ہے کہ وہ نصاب جو ایک ہارڈ قسم کا بنایا ہوا ہے، زبردست بنایا ہوا ہے، وہ بچوں میں منتقل کتنا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس ادارے کا تھوڑا سا ماضی جاننا پڑے گا کہ ان 2-3 سالوں میں جو گزشتہ اس سے 2-3 سال پچھلے ہیں، ان سے رزلٹ کا مطالبہ کریں، ان کو کہیں کہ پچھلا رزلٹ ہمیں دے دیں، اور آپ کے ادارے کی کیا کارکردگی ہے وہ ہمارے سامنے شیئر کریں۔ ہم چند پیسے ہم نے لگانے ہوں، چند پیسوں کی اوقات ہی اولاد کے مقابلے میں کیا ہے۔ ہم نے چند پیسے کسی کاروبار میں لگانے ہوں تو ہم 20 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم نے ان بچوں کو جو ہماری سب سے قیمتی متاع ہے انہیں داخل کروانا ہوتا ہے، کسی سے کوئی مشورہ نہیں، بس ٹھیک ہے دماغ میں آیا ادھر ڈال دیا۔ تیسرے نمبر پر دیکھیں کہ ان کے اساتذہ کیسے ہیں، کیونکہ بچے نصاب سے زیادہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو اپنے معاملات ہیں، وہ اپنے اساتذہ سے سیکھیں۔ ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کا نظام کیسا ہے۔ سب سے اہم چیز جو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ادارہ، میں پھر عرض کر رہا ہوں، چاہے وہ عصری ادارہ ہے چاہے وہ دینی ادارہ ہے، وہاں پر تربیتی ماحول دیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر وہ ادارہ اور وہاں پر تربیت نہیں ہے تو آپ بہت سارے پیسے دینے کے بعد وہاں پر اگر تربیت کا ماحول نہیں ہے تو آپ پیسوں کے ذریعے سے اپنے بچے کو غلط چیزیں سکھا رہے ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں، بعض ایسے ہمارے عصری ادارے ہیں جہاں پر کچھ ڈرگز وغیرہ اور آئس کا نشہ آج کل بہت عام ہو چکا۔ بعض اداروں کی فیسیں 30-40 ہزار پر منتھ ان کی فیس ہے، اور ایک سمیسٹر کی 1 لاکھ تک ان کی فیس بن جاتی ہے۔ آپ یقین مانیے کہ آپ ذرا تصور کریں کہ اگر وہ بچہ آپ کا یا وہ بچی آپ کی وہاں پڑھنے نہ جاتی اور آج وہ گئی ہوئی ہے یا وہ گیا ہوا ہے، وہاں پر اس نے ڈرگز لینا شروع کر دیا ہے، آئس کا نشہ اس نے شروع کر دیا ہے، یا کچھ اور غلط ایکٹیویٹیز اس نے شروع کر دی ہے، تو کیا یہ میں یہاں پر غلط کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنا پیسہ دے کر اپنے بچے کو غلط تربیت دلوائی ہے؟ پیسہ خرچ کر کے بچے بچوں سے چیزیں سیکھتے ہیں۔ ہر ادارے کا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہاں پر انٹرٹینمنٹ کے نام پر کیا کچھ نہیں بیچا جاتا۔ کیا ہم نے کبھی بچوں سے بیٹھ کر معلوم کیا کہ بیٹا وہاں کیا چل رہا ہے؟ تو جب ہم کچھ بھی نہیں پوچھیں گے ان سے اور ہم نے ان کے حوالے کر دیا، وہ سمجھ رہے ہیں والدین نے تربیت کرنی، ہم نے تو یہ ڈگریاں ہیں جو آپ کے چند پیسوں کی رسید ہوا کرتی ہے، وہی انہوں نے تھمانی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔